بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ علیہ السلام پر بہتان لگا دیا کہ آپ علیہ السلام کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ علیہ السلام بڑی اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ علیہ السلام کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ علیہ السلام کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم متاب سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن آپ علیہ السلام پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل فرما رہے تھے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ علیہ السلام اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ علیہ السلام لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچتے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر وہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ علیہ السلام بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ علیہ السلام کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس پتھر پر نشان پڑ گئے، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا۔ سورہ الاحزاب کی آیت کا ترجمہ، یعنی اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔